السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہمارا علم النحو کا کورس چل رہا تھا، اسی کو آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور ہمارے تقریباً جو ہے علم النحو کے تین سبق ہو گئے ہیں، صحیح ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم جو ہے علم النحو کا چوتھا سبق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا سبق جو ہے وہ حروف سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی دیکھیں، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے حروف یاد کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہی کے ذریعے الفاظ کو جوڑ جوڑ کر جملہ بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حروف اتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، دکھنے میں تو وہ صرف ایک دو حرف کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہی ذریعے جملہ بن سکتا ہے، ان کے بغیر جملہ بن نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور وہ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ وہ محدود ہوتے ہیں، یعنی کچھ ہوتے ہیں خاص، ٹھیک ہے۔ بس وہ ہوتے ہیں خاص، اور اس کے علاوہ نہیں ہوتے زیادہ زیادہ، یعنی لامحدود نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ہوتے بھی کم ہیں، اور یاد کرنا بھی، ان کو سمجھنا، یاد کرنا، دیکھنا ایک دفعہ یہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، تو جیسے ایک مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ زید نے دیکھا، ٹھیک ہے، زید نے دیکھا۔ اب اس جملے کے اندر زید جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو اسم ہے، ٹھیک ہے۔ نے جو ہے نا، زید نے، یہ جو نے ہے یہ ہے حرف، اور جو دیکھا یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب زید جیسا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس جیسے ناموں سے بھی ہر زبان جو ہے وہ بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت سارے نام ہی نام ہے، ٹھیک ہے۔ زبان بہت سارے نام، یعنی ایک زبان میں کتنے نام ہوتے ہیں؟ بھری پڑی ہے زبان، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھا جو اس میں فعل آیا ہے، اس سے بھی کتنے ہوتا ہے؟ یعنی اس سے بھی کتنے فعل بن سکتے ہیں؟ یعنی دیکھا، دیکھی، دیکھے، دیکھو، دیکھیے، دیکھیں گے، دیکھتے ہیں وغیرہ، کتنے سارے اس کے فعل بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افعال بھی یعنی بے شمار ہیں، مگر جو نے ہے نا، نے، یہ جو ہے فاعل کے بعد، جو یعنی فاعل کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو یعنی جو اس میں جو نے آیا ہے وہ فاعل کے بعد آتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر فاعل کے بعد کیا آئے گا؟ نے ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہر فاعل کے بعد نہیں آتا ہے۔ جیسے میں نے سوچا، میں نے پڑھا، میں نے لکھا، میں نے دیکھا، تو ہر فاعل کے بعد نے آ رہا ہے، یہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ فعل بہت سارے ہیں، ایسے میں بہت سارے ہیں، لیکن حرف محدود ہیں۔ اب جیسے اردو زبان ہے، اردو زبان کے جو حروف ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں کا، کی، کے، کو، سے، اور میں، تک، پر، اور کے لیے وغیرہ، اس طرح کے جو یہ اردو زبان کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے عربی زبان کے جو ہے نا، وہ بتاتا ہوں میں چند حروف عربی زبان کے بھی نا۔ اس میں جو مثال دی جائے گی، اس میں صرف وہ دی جائے گی جو اردو کے اندر مستعمل ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے، وہ مثال اس کے ساتھ دی جائے گی۔ اب جیسے ایک حرفی، یعنی ایک حرف والا حروف، ایک حرف والے جو حروف ہوتے ہیں، جو ایک حرف پر مشتمل ہوتے ہیں، یک حرفی حروف، اس کی مثال دیتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے کہ حمزہ ہے، حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے وہ کیا کے معنی میں آتا ہے؟ یا اے کے معنی میں آتا ہے، اے، ٹھیک ہے۔ اے مسلمانوں، اے بھائیوں، اس طرح کے اے کے معنی میں آئے گا، یا کیا کے معنی میں آئے گا؟ جیسے کہ مثال ہے قرآن پاک کے اندر کہ انتم اشد خلقہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، انتم اشد خلقا۔ اسی طرح اگر جو ہے ہم دوسرا حرف کی بات کریں، لام زیر لی، ٹھیک ہے، وہ بھی، یہ بھی ایک حرف ہی ہے، اس کا معنی جو ہے آتا ہے، جیسے مثال ہے للہ، ٹھیک ہے، للہ، لہذا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ لیے والا ہوتا ہے، لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح واو زبر واہ، یہ اور کے معنی میں آتا ہے، اور قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے واللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگلا حروف جو ہے وہ ہے تا، تا زبر تا، یہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ یہ بھی قسم کے معنی میں آتا ہے، مثال اس کی ہے جیسے تاللہ۔ اسی طرح کاف زبر کا جو ہوتا ہے کا، اس کا معنی ہوتا ہے جیسا، ٹھیک ہے۔ جیسے کذالک کا لفظ جو آتا ہے،
کذالک کا لفظ آتا ہے، اس کا معنی ہے اسی طرح، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے باجر بی کا جو حرف ہے یہ بھی ایک حرف ہی ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ ساتھ کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ سے کے معنی میں آتا ہے، میں کے معنی میں آتا ہے، کو کے معنی میں آتا ہے، اور قسم کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اس کی مثال کیا ہوگی، بالواسطہ. اور اسی طرح فا زبر فا جو ہے وہ بھی ہے، اور اس کے معنی ہے پھر، اور پس کے معنی میں آتا ہے. فا زبر فا جو ہوتا ہے جیسے مثال اس کی دو ہوگی، فصور جمیل اس کی مثال، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئے یک حرفی حروف جو ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا دو حرفی جو حروف ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ دو حرفی حروف کون کون سے ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں، اور جو ہے اسی طرح کی مثال کیا ہے ان کی. جیسے دو حرفی حروف کے اندر او، صحیح ہے، او ہو گیا، او ہو گیا. اور او معنی ہوتا ہے جیسے مثالی او کا معنی ہوتا ہے یا، یعنی اس کا یہ معنی کیا دیتا ہے، او جو ہے معنی کیا دیتا ہے، یا کے معنی میں دیتا ہے. اس کی مثال کیا ہوگی، جیسے بخیر منہا او مثلیہا، بخیر منہا او مثلیہا. اسی طرح ام یہ بھی یا کے معنی میں آتا ہے، جیسے ام لہم شرکا. اسی طرح من وہ سے کے معنی میں آتا ہے، اس کی مثال ہے من جانب، ٹھیک ہے. عن یہ بھی سے کے معنی میں آتا ہے، جیسے عن قریب. فی آتا ہے میں کے معنی میں آتا ہے، فی جیسے فی سبیل اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، ٹھیک ہے. ان ان جو ہوتا ہے وہ اگر کے معنی میں آتا ہے، جیسے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اسی طرح ان وہ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہ اشہد اللہ الہ، یہ جو ان ہے یہ والا اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. اسی طرح کئی یہ تاکہ کے معنی میں آتا ہے، جیسے لکئی لا تحسن. اسی طرح جو ہے مز کا لفظ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جب سے، ٹھیک ہے. اور یا جو ہوتا ہے یا الف زبر یا، یہ جو ہے یہ اے کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے یا اللہ. اسی طرح حل یہ جو ہوتا ہے کیا کا معنی، یعنی کیا اس کے معنی ہوتے ہیں، جیسے حل لنا من الامر من شیء، ٹھیک ہے، اس کی مثال ہے. اور اسی طرح ما اس کی مثال ہے، ٹھیک ہے. ما جو ہے ما اس کا معنی آتا ہے نہیں یا پھر کیا، نہیں یا کیا کے معنی میں یہ ہوتا ہے، جیسے کہ وما ہم بمؤمنین، اس کا اس کی مثال ہے. اسی طرح جو ہے لا، لام علی زبر لا، یہ نہیں کے معنی میں آتا ہے، اس کی مثال جیسے لا الہ الا اللہ، اس کی مثال ہے. یہ تو ہو گئے دو حرفی حروف. اب بات کرتے ہیں تھوڑی سے حرفی حروف، یعنی جو تین حرف پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے کہ اعلیٰ ہو گیا، اس کا معنی ہوتا ہے پر، یہ جیسے الاعلان اس کے مثال ہو گئی. الہ ہو گیا، یہ بھی تین حرفی ہے، اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ یعنی تک والا معنی دیتا ہے اور کی طرف کا معنی دیتا ہے، جیسے اللہ المشتقہ، ٹھیک ہے. اسی طرح ربا، صحیح ہے، ربا ہو گیا یا رب، روبا ہو گیا، روبا، ٹھیک ہے، ربا ہو گیا یا روبا ہو گیا، یعنی تجدید کے ساتھ بدون تجدید. اس کا معنی ہوتا ہے بعض، یعنی بعض والا معنی دیتا ہے یہ. اور مثال ہے جیسے ربما یود الذین کفروا. منذ منذ کا معنی ہوتا ہے جب سے. خلا معنی ہوتا ہے سوائے. ادا معنی بھی سوائے. انا انا بے شک کے معنی میں آتا ہے، صحیح. ان اللہ علی کل شیء قدیر، مثال اس کی. لیتا آتا ہے وہ کاش کے معنی میں آتا ہے. اور اردو میں لیتا اور لعل، یعنی لیتا اور لعل کرنا ایک وہ ہے محاورے کے طور پر جو استعمال ہوتا ہے اردو میں، وہ اسی سے ہے لیتا، ٹھیک ہے. اذا جب کے معنی میں آتا ہے، اس کی مثال کیا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اسی طرح اذن، اذن کا معنی ہوتا ہے پھر تو، یعنی پھر تو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ثم، ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، جیسے کہ ثم آمین. یہ ہو گئے تین حرفی، ٹھیک ہے. اب اسی طرح جو ہے وہ چار حرفی بھی ہوتے ہیں، یعنی جس میں چار حرف ہوتے ہیں. ویسے حروف بھی ہوتے ہیں جن میں چار حرف مشتمل ہوتے ہیں، جو وہ کون کون سے ہیں وہ بتا دیتا ہوں. جیسے کہ حتیٰ، حتیٰ جو ہوتا ہے وہ تک یا کی طرف کے معنی میں آتا ہے، اور اردو میں جو حتیٰ کے استعمال ہوتے ہیں نا، یہ اسی سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ سے. اور حاشا سوائے کے معنی میں آتا ہے. اللہ سوائے کے معنی میں آتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، یہ جو اللہ ہے. کأنہ کا لفظ ہو گیا، وہ گویا کے معنی میں آتا ہے، گویا، جیسے کأنہن الیاقوت والمرجان. اسی طرح لاکنہ اور لاکن، یہ لیکن کے معنی میں آتا ہے، جیسے ولکن لا یشعرون، ٹھیک ہے. اسی طرح لعل، لعل کا معنی ہوتا ہے یعنی شاید کے معنی دیتا ہے یہ، جیسے لعلکم تتقون. تو
یہ تھے حروف، صحیح ہے۔ اس میں ہم نے جو ہے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ حروف کی کیا اہمیت ہے، کہ جملہ ہی اس سے بنتا ہے، اگر یہ نہیں ہوں گے تو جملہ ہم نہیں بنا سکیں گے۔ پھر ان کو یاد کرنا، ان کی پہچان ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم اس جملے میں سے ان کو الگ کر سکیں کہ بھائی یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جملے میں سے یہ حروف ہے، یہ ہے۔ اب پھر ہم نے اس کی اقسام بتائی کہ بھائی اس میں کئی قسم ہوتی ہیں، یک حرفی بھی ہوتے ہیں، دو حرفی بھی ہوتے ہیں، سے حرفی بھی ہوتے ہیں، چہار حرفی تک بھی ہوتے ہیں، لیکن ہوتے یہ محدود ہیں، لامحدود نہیں ہوتے، محدود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان کو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ سمجھ لیں تو اس کے بعد ہمارے لیے یعنی عربی عبارت میں سے حروف کو الگ کرنا تو آسان ہو جائے گا۔ اور حروف جب الگ ہو جائیں گے تو اس میں ہمیں وہ چیز بھی ساری سمجھ میں آ جائے گی کہ بھائی یہ حروف تو مبنی بھی ہوتے ہیں، جو ان کے اعراب ہے وہی رہیں گے، تو ہر جگہ فی ہے تو فی ہی پڑھا جائے گا، ہر جگہ اعلیٰ ہے تو اعلیٰ ہی پڑھا جائے گا، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے، ایک دفعہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ ہاشا کہیں آ گیا تو ہاشا اب ایک دم پہلی بار دیکھے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا چیز ہے، لیکن اگر پتہ ہوگا کہ یہ حروف ہے، حرف میں سے آتا ہے، تو آسان ہو جائے گا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔